دوستو آداب، میں ہوں رحیم خان اور پیش ہے آپ کا پسندیدہ پروگرام ملاقات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے مادھیم سے ہم ان شخصیت کی آپ سے ملاقات کراتے ہیں جو کچھ خاص ہوتے ہیں، جن کی باتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو کون نہیں جانتا؟ آپ غریب نواز بھی ہیں۔ آپ اسلام دھرم کے ایک ایسے مہان صوفی سنت رہے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے سوکھے درخت کو آبیاری بخشی اور پھر اسے ہرا بھرا کیا۔ آپ نے بلا لحاظ مذہب و ملت اپنی تعلیمات کی روشنی سے اندھیرے دلوں کو منور کیا۔ آج بھی آپ کے آستانے پر ہر مذہب، ہر رنگ و نسل کے لوگ حاضری دیتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ اسی آستانے کی ایک اہم شخصیت براجمان ہے، یعنی جناب سید بابر اشرف کچھوچوی۔ آپ خواجہ غریب نواز درگاہ کمیٹی کے ممبر ہیں۔ چلیے دیر کس بات کی، ملاقات کر لیتے ہیں۔ استقبال ہے سر آج ہمارے اس خاص پروگرام ملاقات میں آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ شکریہ بہت۔ آپ کے بارے میں نے جتنا بتایا شاید اس سے کہیں زیادہ کی آپ شخصیت ہیں، تو آپ کچھ تعارف کروائیں گے؟ میرا تعلق حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹا شریف میں صوفی ہیں، ان کے فیملی سے ہے، ان سے سلسلہ ہے ہمارا۔ اور موجودہ وقت میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں رکن کی حیثیت سے لوگوں کی خدمات اور زائرین آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے، اور غریب نواز کی تعلیمات کو کس طریقے سے پوری دنیا انسانیت تک پہنچایا جائے، اس کے اوپر جو بھی کوشش ہے، اس کے اوپر چھوٹی موٹی کوششوں میں جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ تقریر کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ آگے ہم بات کرتے ہیں ملک کے جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ کہاں معاملہ جو ہے وہ حجاب سے شروع ہوا، اس کے بعد حلال پر آیا، نماز پر آیا، اذان پر آیا، اس طرح سے معاملے لگاتار جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ملک کے حالات دن بدن جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں اور بگڑتے بھی جا رہے ہیں۔ تو کیا رد عمل ہمارا ہونا چاہیے، اس پر میں آپ کی رائے چاہوں گا۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے بزرگوں نے جب ہندوستان میں اسلام کو لوگوں کے بیچ میں انٹروڈیوس کیا تو اخلاقیات، کردار، عمل، سیرت، یہ وہ شعبے تھے انسان کے جس کے اوپر بے پناہ توجہ دی گئی، اور اس کے اوپر خود سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنے سے سامنے کے جو دوسرے ہمسایہ قوم کے لوگ تھے ان پہ ایک تاثر گیا کہ اسلام دا نیم آف پیس، اسلام دا نیم آف لو، یہ محبت کا، آشنی کا، اخوت کا یہ جو ہے وہ مذہب ہے، اور اس سے لوگوں کی وابستگی آئی اور یہ انسانی قدروں کو بحال کرتا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جو ذمہ داران ہیں وہ شاید اس طریقے سے دوسری ہمسایہ قوم کے بیچ میں اسلام کی تعلیمات کے یا اس کے مقاصد کو اپنی زندگی میں عمل کر کے اس کو بتا پانے میں ناقاصر ہیں، اور اس کی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ چند لوگوں کی، جسے کہا سکتا ہے چند لوگ کچھ نفرت پھیلانے کے لیے پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت کے اوپر اس ملک کے ماحول کو فضا خراب کرنے کے لیے یہ یعنی کہ وہ چیزیں چاہے وہ حجاب سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ مدرسے سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ طلاق سے ریلیٹڈ ہوں، ان سب چیزوں کو غیر ضروری چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو پرائرٹی کے اوپر لے کے آ رہے ہیں سماج کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، اور جو اہم مدعے ہیں غالباً غریبی کا مدعا ہو، لوگوں کے شیلٹر کا مدعا ہو، لوگوں کی تعلیم کا مدعا ہو، لوگوں کی اخلاقیات کا مدعا ہو، لوگوں کے صبح و شام کے مسائل کے مدعے ہوں، تو ملک کی ترقی کے میں تمام وہ شعبے جن میں ترقی کے مدعے ہوں، شاید وہ جس کے اوپر زیادہ توجہ دی جانی چاہیے اور جو ہر سماج سے وابستگی جس کی رکھتی ہے، اس کو نظر انداز کرنے کے لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جسے کہا جا سکتا ہے کچھ لوگوں کا یہ شیوا ہے، کچھ لوگوں کے ایجنڈے میں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس پورے ملک کی طاقت، اس ملک کو طاقتور بنانے کے لیے ایسے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریں، اور ہمیں مضبوطی کے ساتھ وہ تہذیب، وہ کلچر جو ہمیں بزرگوں سے ملا ہے اس کے اوپر پروفیس بھی کرنا ہے، اس کے اوپر پریکٹس بھی کرنا ہے، اور اخلاقیات کے ذریعے دوسری ہمسایہ قوموں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے، جس سے وہ یہ سمجھیں کہ یہ حق ہے، اور یہی محبت، اسلام جو ہے محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اس وقت ہماری ذمہ داریاں کیا بن جاتی؟ کیونکہ حجاب فرض ہے، عدالت کے کچھ الگ فیصلے ہیں، مدرسوں کے سروے ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہماری ذمہ داریاں جو کھل کے بنتی ہیں، میں اس پہ آپ کی رائے چاہوں۔
میں نے بتایا کہ ہمیں اخلاقیات ٹھیک ہے سر، لیکن اس کے علاوہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے کیا؟ ہمیں اس وقت ہماری آواز کو کس طرح سے بلند کرنا چاہیے؟ یہ سب مسائل پر آپ کی رائے؟ دیکھیے، دیر از اے ڈائر نیڈ. ہماری اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم سویلائزیشن کو، یعنی کہ دوسری ہمسایہ قوموں کو اس بات کو سمجھا پائیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے ایک کہہ دیا جائے کہ معاشرے میں ایک اچھی سوسائٹی کو بنانے کے لیے اسلام نے جو طریقہ کار دیا، چاہے وہ حجاب سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ تعلیمات سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ حقوق انسانی میں ہر فرد کے یعنی کہ حقوق سے ریلیٹڈ ہو، اس کے اوپر ان کو روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. اور وہ اگر روشنی ڈالیں گے اپنے دلوں سے نفرت کو ہٹا کے، اور وہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ سچائی کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، حق کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ یہ جانیں گے کہ نہ صرف مسلمانوں کو، اسے اسلام سے مت جوڑیے، دنیا انسانیت کو ضروری ہے کہ وہ اگر اس دنیا میں رہنا چاہتی ہے تو تمیز کے اس لباس کو ان سب کو اوڑھنا ہوگا، جس سے سماج میں ایسی کوئی برائی جس سے گھروں میں آفت، یا جسے کہ یہ برہنہ ہوتے ہیں گھر، اور ان کی عزت جو ہے وہ چوراہوں پہ نیلام ہوتی ہے، اس سے بچایا جا سکتا ہے. اچھا سر، مدرسوں کو لے کر جو سروے ہو رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو کہ آخر مدرسوں میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ مدرسے میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ بہت خوبصورت. آپ کا مدرسوں کی تاریخ پڑھنی ہو تو 1857 دیکھیے جی، 26,000 سے زائد لوگوں نے، علماء نے، مشائخ نے، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں مسلمانوں کی، میں خواص کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو مدرسے سے پڑھ کے نکلے تھے ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا انگریزوں نے، اس بنیاد کے اوپر کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس ملک میں لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ اس ملک پہ اپنی جان کو فدا کرنا یہ دین محمدی ہے. تو اس کی تاریخ مجھے نہیں بتانے کی ضرورت ہے، یہ تو RSS کی بکس میں یا دیگر ہسٹری کے تمام صفحے آپ جب پلٹیں گے، تاریخ پلٹیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدمت خلق کا جذبہ، لوگوں کے درد کو ہرنے کا جذبہ، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کا جذبہ، آدمی سے انسان بنانے کا اگر سفر کہیں طے کیا جاتا ہے تو وہ مدرسے میں ہوتا ہے، جہاں درد کو بھی یعنی کہ درد کی دوا بھی دی جاتی ہے، اور لوگوں کے اخلاقیات کو، لوگوں کے یعنی کہ اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جسے کہتے ہیں، کہ وہ اس کی تربیت ان جگہوں کے اوپر کی جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کو نہ مدرسے کی تعلیمات سے اور اس کے اثرات سے وہ ابھی آشنا نہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ کامن سول کوڈ کی بہت عرصے سے بات کی جا رہی تھی، اور ان دنوں میں کچھ زیادہ ہونے لگی کہ نہیں کامن سول کوڈ آنا چاہیے، کیوں ہم ایک الگ سے رعایت دیں ایک خاص سمودائے کو، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو کامن سول کوڈ کے بارے میں آپ کی رائے چاہوں گا کہ کامن سول کوڈ فقہی مسائل پر اپنا کتنا اثر ڈال سکتا ہے اگر یہ لاگو ہو جاتا ہے تو، اور کیوں یہ لاگو نہیں ہونا چاہیے اس پر بھی؟ انسان کے بنائے ہوئے قوانین انسان کے فائدے کے لیے جو بنائے جاتے ہیں اس میں کوئی کمی اور بیشی ہوتی ہے. آپ جب سے قانون ہندوستان کا سمویدھان بنا ہے، آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ وقت کے ساتھ اس میں ترمیم کی گئی کہ یہ فٹ نہیں ہو رہا ہے. آپ صرف GST کو لے لیجئے، کتنی بار اس میں امنڈمنٹس ہو گئے، کیونکہ انہی نے سمجھا کہ جو ہم نے پہلے دن بنایا تھا شاید یہ فٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قانون الہی جو انسان کے لیے بنایا گیا ہے، وہ کمپلیٹ ہے. وہ ہر شعبے میں، اس کی زندگی کا ہر شعبے میں اس کو رہنمائی کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر حالت میں جو ہے وہ حقوق انسانی کی بازیابی ہو اور سماج کے اندر پیس آئے. لوگ جب اسٹڈی کریں گے تو وہ جانیں گے کہ حقوق انسانی یعنی کہ دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان کو کمپلیٹلی اس کی زندگی، روزمرہ کی زندگی کو پروفیس کرنے کے لیے کافی. ایک سوال میرے ذہن میں اس وقت یہ ہے کہ مدرسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس پر بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نہیں آپ صرف مذہبی تعلیم دے رہے ہیں. کیا عصر حاضر سے جڑی ہوئی جو تعلیمات ہیں، چاہے وہ فزکس کی ہو، سائنس کی ہو، گھنت کی ہو، انگلش کی ہو، یہ ساری تعلیمات دی جا رہی ہیں؟
پہلے میں اس مسکنسیپشن کو بتا دوں. مدرسے کا مطلب یہ ہوا ٹرمنالوجی. مدرسے کا مطلب جس طریقے سے ہم اسکول کہتے ہیں, جس طریقے سے ہم خانقاہ کہتے ہیں, آشرم کہتے ہیں, آپ کسی انسٹیٹیوشن کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی اسکول کا نام دیتا ہے, کوئی ودیالے کا نام دیتا ہے, کوئی مدرسے کا نام دیتا ہے. تو مسلمان گروکل کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے. اس میں جو اخلاقیات کی اور دین محمدی کو جو پڑھانے کی, جو آدمی سے انسان بنانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ اسلام کی طرف سے دی جاتی ہیں. فزکس اسلام کا حصہ ہے, کیمسٹری اسلام کا حصہ ہے, اکنامکس اسلام کا حصہ ہے, کامرس اسلام کا حصہ ہے, آئی ٹی کا اسلام کا حصہ ہے, میڈیسن اسلام کا حصہ ہے. ہم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک آپ اپنے کو کسی فن میں, کسی ہنر میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنا کے آپ جو ہیں وہ اپنے کو آراستہ نہ کر لیں اور اس فن سے آپ دنیا انسانیت کی خدمت کریں. دنیا انسانیت کو خدمت کیسے کرنی ہے اپنے کو کسی فن سے آراستہ کرنے کے بعد, وہ گائیڈ لائن آپ کو دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لینی ہے, جس سے آپ اپنے فن کے ذریعے سماج کو لوٹے نہ, آپ اپنے فن کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ ایم ڈی ہو گئے, میڈیسن ہو گئے, اب آپ کسی سے جو ہے وہ پرسکرپشن میں لکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرا لو, لیکن اس کا ٹیسٹ وہ ضروری نہیں ہے. آپ اس سے 1000 روپے اس سے جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے فیس دے رہے ہیں. یہ خانقاہ کا اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ڈاکٹرز کو ہمارے یہاں یعنی کہ آپ 1000 سال کی تاریخ پڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ ہم نے فری جتنے بھی طبی ادارے ہمارے کھلے خانقاہوں کے اندر, ہم نے کبھی کسی سے نہ دوا کا اور نہ اس کو دیکھنے کا کوئی جو ہے کبھی جو ہے کوئی پیسہ نہیں لیا. انسان کو آراستہ کیا کسی حکمت سے, اور اس کے بعد کوشش کی کہ اس کے درد کو دور کرنے کے لیے ہم اپنی خدمات کو, اپنے اس فن کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اس کام کو کیا. اور وہ یہ جذبہ کہاں سے آیا کہ ہم اپنے فن کو جو ہے وہ معاشی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. یہ جذبہ ہمیں دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا. اگر علم ہے اور ادب نہیں ہے اس میں, اگر انسانی حقوق کو بازیاب کرنے یا انسانی درد کو ہرنے کا جذبہ نہیں ہے علم کے ساتھ, تو وہ علم نقصان پہنچاتا ہے. اور اگر علم جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ میں انسانی درد کو ہر کرنے کا جذبہ ہے تو پھر وہ علم فائدہ پہنچاتا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ مدرسے میں انسان کو دنیا کے دوسرے فنون سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو انسان بنایا جائے, جس سے وہ کسی فن سے آراستہ ہونے کے بعد انسانیت کو فائدہ پہنچائے, انسانیت کو نقصان نہیں پہنچائے. ایک عام سا سوال ہو گیا آج کل, پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان اس ملک سے کتنا پیار کرتے ہیں. بار بار پوچھا جا رہا ہے یہ سوال آج کل کہ مسلم جو ہے اس ملک میں رہنے والے اس ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس کا جواب آپ کس رنگ میں دینا چاہیں گے؟ تاریخ کے صفحے بھرے پڑے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی سرزمین کو جس نے بھی, آپ دیکھ لیں اسی جگہ سے میر عثمان نے جو ہے وہ اس ملک میں جب چائنا نے حملہ کیا تو اس ملک کی اکنامی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اگر کسی کا ڈونیشن اس ملک کی اکنامی کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ تھا تو وہ میر عثمان کا تھا. یعنی کہ جہاں ضرورت پڑی اور جیسی ضرورت پڑی ہم نے اپنے, اگر ہماری قربانی کی ضرورت پڑی تو قربانی کی ہم نے دی, اگر ہم نے مال کی ہمیں قربان کرنا پڑا تو ہم نے مال کو قربان کیا, اگر خدمت خلق سے انسانیت کو بچانے کی ضرورت پڑی تو ہم خدمت خلق میں سب سے آگے رہے. اور اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے کورونا گزرا ہے. ہم نے نہ مذہب دیکھا, نہ ذات دیکھی, نہ برادری دیکھی, ہم نے یہ دیکھا کہ انسان درد میں ہے اور اس تکلیف کو ہر کے ہی ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. یہ اس کانسیپٹ نے ہم کو آمادہ کیا کہ اس تکلیف میں بھی ہم سڑکوں پہ نکلے اور لوگوں کے درد کو ہرنے کی ہرا اور اس کے لیے جو بھی ہم زمینی سطح پہ کر سکتے تھے وہ سارے کام ہم نے کیے. ایک مزید معلومات چاہوں گا, کورونا کے دور میں درگاہ شریف میں 4000 ایسے زائرین تھے جو پھنس گئے تھے, وہاں رک گئے تھے. آپ نے بڑی محنت کر کے کمیٹی نے انہیں واپس اپنے گھروں کو بھجوایا. کیا وہ صورتحال رہی, کیا مسئلے مسائل پیش آئے تھے؟ بے شک, کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک بارگی رات کو یہ کہہ دیا گیا کہ اب کوئی بھی شخص اپنی جگہ موو نہیں کرے گا. تو درگاہ آستانہ غریب نواز کا آستانہ وہ ہے جو غیر منتقل ہندوستان کے یعنی کہ بیونڈ کاسٹ کریڈ جو ہے وہ لوگوں کی اس میں عقیدت ہے اور وہاں ہزاروں لوگوں کی تعداد ہمیشہ رہتی ہے. تو اس وقت ظاہر سی بات ہے جو زائرین دیگر حیدرآباد سے تھے, بہار سے تھے, جھارکھنڈ سے تھے, گجرات سے تھے, دیگر دوسری اسٹیٹ سے تھے اور یا دوسرے کنٹریز سے بھی تھے, تو ان کے لیے ایک بڑی یعنی کہ ایک بڑا چیلنج تھا کہ اس وقت کس طریقے سے جائے. تو شروعاتی دور میں آپ معلوم کریں گے کہ ہم لوگوں نے اس
ایک ایک زائرین کو کوشش کی، اور کوشش ہی نہیں کی، لنگر کا اہتمام کیا، ایڈمنسٹریشن سے انومتی لی اور ان کی جگہوں تک جو ہے وہ ان تک کھانا پہنچایا. اور اس کے بعد ہم نے یعنی کہ درگاہ کمیٹی نے ٹرین کے بندوبست کیے اور اس کے پیسے جمع کیے، اور اجمیر شریف سے الگ الگ اسٹیٹس میں جو ہے اسپیشل ٹرینز کی پرمیشن لے کے، اور لوگوں کو جب یہ حالات سازگار ہوئے اور لوگوں کو جانا تھا تو اسپیشل ٹرین کے ذریعے جو ہے ان کو روانہ کیا گیا، اور کچھ بسوں کے بھی جو ہے وہ اسپیشل پرمیشنز لے کے الگ الگ اسٹیٹس میں لوگوں کو ان کے گھروں تک جانے کے لیے ہم نے راستے فراہم کیے. سوالات اور جوابات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد جلد ملاقات ہوتی ہے. بریک کے بعد پھر سے سواگت ہے ایک نئے سوال کے ساتھ. اس ملاقات کو ہم اسی طرح سے آگے بڑھاتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ جو خانقاہیں ہیں یہ عالم وجود میں کس طرح سے آئی ہیں اور کیا اس پر آپ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، وقت کے ساتھ خانقاہ پہلے سمجھ لیجئے آپ جی، کہ میں نے جیسے بتایا کہ میں خانقاہ ہاسپائس اس انگریزی میں کہہ لیجئے یا ہندی میں اسے آشرم کہہ لیجئے، یعنی کہ انسان کے اوور آل ڈیولپمنٹ جہاں اسپریچول بھی ہو اور جہاں اس کا ذاتی یعنی کہ جو ماڈرن ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو اس کو تعلیمات دی جانی ہے، ان دونوں کے مرکز کو خانقاہ کہتے ہیں. یعنی اس کی روح کی تعلیمات بھی اس کو دی جائے کہ اس اللہ کا قرب، اللہ کا خوف حاصل ہو، اور اسے کسی علم سے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے سائنٹسٹ ہو، چاہے ایگریکلچرسٹ ہو، چاہے وہ کسی نہ کسی علم کو حاصل کرے جس سے وہ دنیا انسانیت کی خدمت کر سکے. ایسا سینٹر، ایسا مرکز، اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے. کس طرح سے وجود میں آئی ہیں یہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے، یعنی کہ مولا علی کے دور سے اور امام حسین کے دور سے، اور یہ تمام جگہوں کے اوپر جہاں لوگوں کو بیسک ٹیچنگز انسانیت کے، خلق کے، اللہ کی وحدانیت کا جہاں پاٹھ پڑھایا جاتا تھا، تو یہ جن جگہوں پہ یہ پاٹھ پڑھائے جاتے تھے اور جہاں پہ ایسے لوگ جو پاٹھ پڑھاتے تھے جہاں مدفون ہو گئے، جہاں وہ تدفین ہیں، تو وہ ان جگہوں کے اوپر ایسی ٹیچنگس اور پریچنگس کو اور ایسی جگہ کو یعنی کہ ایک مدرسے میں انسانیت کا درس دینے میں جو کنورجن ہوا، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے لے کے وہ اب تک قائم دائم ہے. انسانیت کے درس کی آپ نے بات کی ہے. اولیاء کرام نے بھی یہی درس دیا ہے کہ خدمت خلق کا جذبہ آپ کے اندر ہو، انسانیت کی خدمت آپ کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے آپ محبت کرنے والے ہوں. ان تعلیمات کو ہم عامہ جو ہماری جو عام جنتا ہے یا جو عام لوگ ہیں، ان میں ہم ان تعلیمات کو کیسے رسوخ کریں، کیسے پہنچائیں؟ دیکھیے، ایک جتنی بھی عبادتیں ہیں اسلام میں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے یعنی کہ ٹو سرنڈر یور ول ان فرنٹ آف آلمائٹی اللہ کو قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی خواہشات پہ اللہ کی مرضی کو ترجیح دینا. یہ جس دن آپ پرنسپل آپ بنا لیں گے، یعنی کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم کسی کی زمین کو غصب کر لیں، لیکن جب ہمیں گائیڈنس دستور محمدی سے ملتا ہے، جب ہم قریب ہوتے ہیں تو ہم کو وہاں سے ملتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم میرے بندے نہیں ہو. تو پھر وہ فیئر، جب وہ ہم پاٹھ پڑھے ہوتے ہیں تو ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کی زمین کو غصب نہیں کرتے، کسی کو ہم پرسکرپشن میں غلط لکھ کے اس کا غلط علاج نہیں کرتے. جو اس وقت آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کسی کے آرگن بیچے جا رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں مکسنگ ہو رہی ہے دودھ کے اندر، کہیں سبزی میں مکسنگ ہو رہی ہے، ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کو بیوقوف بنا کے کسی طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جب اس کے سامنے دستور محمدی ہوتا ہے اور جب وہ خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے تو پھر وہ اس غلط کام کو کرنے سے اب پرہیز کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ شاید میں اپنی لذت کے لیے، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے یا کچھ وقت کے بہتر بنانے کے لیے میں اس کام تو کر رہا ہوں، لیکن پش پش جو ہے وہ مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. جواب دینا ہے. تو یہ اسے روکتا ہے کہ وہ کسی برائی کی طرف نہ جائے، اور وہ یعنی کہ پھر وہ صحیح کام کرتا ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. خواجہ غریب نواز درگاہ کمیٹی کے آپ سدسیہ ہیں، ممبر ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا وہ خدمات آپ اس وقت سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا درگاہ کی توسیع میں کچھ کام ہونا ہے یا کیا مستقبل کے پلانس ہیں؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ درگاہ خواجہ غریب نواز کمیٹی جو ہے وہ درگاہ کے سارے افیئرس کو مینیج کرتی ہے، اور ان کی ٹیچنگس اور ان کے پریچنگس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے زیر نگرانی خواجہ ماڈل اسکول چل رہا ہے۔ ہم نے کوشش کی تھی اور اس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز اور ہاؤ ٹو برنگ مدرسہ اسٹوڈنٹس انٹو دا مین اسٹریم لائن، اس کے اوپر ہماری ایکسرسائز ہے۔ اور یہ 2 سال، کیونکہ اس کا 5 سال کا ٹرم ہوتا ہے ہاں ایک کمیٹی کا، تو 2 سال تقریباً کورونا میں یا 2.5 سال 3 سال افیکٹڈ رہے۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ اس بات کو ہم اس پہ بے پناہ ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے مدرسہ اسٹوڈنٹس کو مین اسٹریم لائن میں لائیں، کیونکہ ان کو اگر ہم کسی ہنر سے آراستہ کر دیں گے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دستور محمدی سے آشنا ہیں اور ان کے دلوں میں خوف خدا ہے، اور اگر یہ کوئی فن حاصل کر لیں گے، اس فن سے جب انسانیت کی خدمت کریں گے تو لوگ اسلام کو ان کی خدمت کے ذریعے پہچانیں گے کہ اسلام کی وہ تصویر جو دکھائی جا رہی ہے شاید وہ غلط ہے، یہ تصویر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہتر ہے۔ تو جب تک ہم اس قسم کے یعنی کہ اس قسم کا معاشرے کو کریٹ کرنے کا کام نہیں کریں گے، اور اس پہ درگاہ غریب نواز کمیٹی سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے، اور انشاءاللہ عزیز مستقبل کے اندر ہندوستان کے لوگ دیکھیں گے کہ اس میں ایک بڑا ریولیوشن، ایک بڑا انقلاب اس فیلڈ میں آئے گا۔ اس وقت ہم اجمیر کی بات کر رہے ہیں۔ اجمیر میں ایک طرف پشکر ہے، دوسری طرف درگاہ شریف ہے، تو پشکر میں جو زائرین جو عقیدت مند آتے ہیں وہ درگاہ بھی ضرور تشریف لاتے ہیں، تو یہ ایک بڑی مثال پورے ملک کے سامنے ہے۔ گنگا جمنی میں تہذیب کی اگر میں بات کروں تو یہ کیا مسٹری ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ عقیدت مند اتنے دل سے جڑے ہوئے ہیں اور اس قدر وہاں پر جو ہے تشریف لے آتے ہیں؟ اللہ کے محبوبین کی محبت کوئی انسان کسی کے دل میں نہیں ڈالتا، اس کی محبت اس کی طرف سے لوگوں کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ وہ دربار ہیں کیونکہ غریب نواز جو ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی کہ ان کے یہ کہہ لیجئے کہ نائب بنا کے بھیجے گئے ہیں، عطائے رسول ہیں آپ، تو آپ میں وہ تمام صفات چاہے وہ رحمت کی ہو چاہے برکت کی ہو، اس آستانے کے اوپر اس کی ساری جھلکیاں آپ جو ہیں وہ دیکھیں گے، اور جو آنے والا ہے اس کے قلب کو، اس کی روح کو دیکھیے۔ ایک بہت صاف سی بات ہے، دولت سے سکون نہیں آتا، کسی دنیا کی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے سے سکون نہیں آتا۔ سکون جو ہے وہ ایک انٹرنل چیز ہے جو انسان کو بہت یعنی کہ اس کی زندگی کا سارے مقاصد کا جو ایک مقصد ہے وہ ہے سکون حاصل کرنا، لیکن وہ شاید جب ان جگہوں سے دور ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے پیسہ کمانے کی، انسٹیٹیوشنز کو کھڑا کرنے کی، تمام ڈیفرنٹ کام کرنے کی، اور اس کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ میں سکون حاصل کروں، سکون سے دور ہوتا جاتا ہے۔ پھر وہ سکون کی تلاش میں جب یہاں آتا ہے تو اس کو راحت محسوس ہوتی ہے، اس کو تسکین ہوتی ہے، اس کو لگتا یہ ہے کہ شاید یہی منزل ہے، یہی جگہ ہے جہاں میرے دل کو تسکین ہوگی اور جہاں سکون ہوتا ہے، اور جہاں میری آواز اور دل کی صدا جو زبان سے نہیں ہوتی، دل کی صدا سنی جائے گی، اور اس کی صدا سنی جاتی ہے، اس کو راحت ملتی ہے، یہ آمادہ کرتا ہے نہ صرف اس کو، تمام اس سے ایسوسیٹڈ لوگوں کو، کہ وہ آستانے غریب نواز میں خوشی کے دل سے یعنی کہ اپنی گہار لگانے، اپنے نذرانے پیش کرنے اور اپنے دلوں کی تسکین کے لیے جو ہے وہ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ 365 دن 12 مہینے آپ کی ذمہ داریاں بہت رہتی ہے درگاہ کمیٹی کی۔ عرس کے دوران کیا وہ ذمہ داریاں ہیں جو بڑھ جاتی ہے، اور کون سی وہ خدمات ہیں جن کو سر انجام دینے میں بڑا مزہ آتا ہوگا کہ آج کچھ تو ہوا ہے؟ ہم خصوصی طور پہ ویسے تو وہ ہمارا ایک آفیشیل لنگر جو ہے وہ دلیا کا چلتا ہے، جو خانقاہوں کا ہے، دلیا کا لنگر چلتا ہے، جس میں کوئی پرہیز نہیں ہے کہ ہندو آ رہا ہے کہ کرسچن آ رہا ہے، تو ایک آفیشیل لنگر ہمارا چلتا ہے۔ عرس کے ایام کے اندر ہمارے پاس غریب نواز مہمان خانہ درگاہ خواجہ غریب نواز سے 8 کلومیٹر دور پہ ہے، جہاں پہ ہم تمام ہندوستان کے ڈیفرنٹ کونے سے آنے والے زائرینوں کا جو بسیں رکتی ہیں وہاں ان کے نہانے کا، ان کے ٹھہرنے کا، ان کے لنگر کا، ان کے کھانے کا، ان کے نماز پڑھنے کا، اور ہر 5 وقت نماز میں یعنی کہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس نماز میں جو ہے وہ دستور محمدی یعنی کہ انسانی قدروں کو بحال کرنے کہ آپ یہاں آئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اور آپ یہاں سے جائیں گے تو جس معاشرے میں بھی آپ جا رہے ہیں آپ معاشرے کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور غریب نواز کی تعلیمات ہے۔ تو آپ اگر یہاں آئے ہو تو اس میں سچ کے لو کہ ہم جہاں بھی جائیں گے وہاں امن کے ساتھ رہیں گے
اور امن کو پھیلائیں گے۔ یہ آقا کی ایک حدیث میں کوٹ کر دوں اور اسی کے اوپر درگاہ خواجہ غریب نواز اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا عبدوا رحمنا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اتموا طعامو۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی انسان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ہے فیڈ دا ہنگری، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری چیز جو آپ نے فرمائی وہ ہے افشوا السلام و تسلموا، اسپریڈ پیس اینڈ لیو وتھ پیس، امن کو پھیلاؤ اور امن کے ساتھ رہو۔ تو ہمارا یہ پیغام ہی غریب نواز لے کے یہاں ہے اور اسی پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے اور بھوکے کو کھانا کھلائیے۔ بھوکے کو کھانا کھلانے میں کسی مذہب اور کسی ذات و برادری کا جو ہے وہ کسی قسم کا ڈسکرمنیشن نہیں ہے، اور یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی فرض عبادات کے بعد یہ سب سے بہترین ٹول ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک کوئی ایسا اللہ کا محبوب بندہ جسے آپ اولیاء کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، کوئی دربار ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ لنگر کا سسٹم رائج نہ کیا گیا ہو۔ اور لنگر کا سسٹم میں اب مجھے لگتا یہ ہے کہ دنیا کی، میں تو آدھی دنیا گھوما، کوئی جگہ ایسا مجھے نہیں نظر آیا جہاں لنگر میں ایسی کوئی چیز ہو جس سے کسی دوسرے مذہب کو پرہیز ہو۔ اسلام کی مضبوطی کو جب کوئی غیر مسلم دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، اتحاد اور ایکتا بڑی ہے ان لوگوں میں، بہت ملے جلے ہیں آپس میں۔ لیکن جب ابھی جو عصر حاضر میں جو مسائل اس ملک کے بنے ہوئے ہیں تھوڑے سے بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا مسئلہ ہے یہ آخر؟ میں نے آپ کو بہت شروع میں اس تعلق سے بتایا کہ وہ بیسیکلی اگر ہمارے ذہن کی پاکیزگی کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر ذہن میں کسی قسم کی اگر آپ کے لیے کوئی گندگی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم آپ کو بہتر طریقے سے، یعنی کہ ہم آپ کے سبجیکٹ کو نہیں پڑھیں گے اور ہم آپ کو غلط نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ میں تو آج آپ کے اس منصف چینل کے ذریعے سے پورے ہندوستان کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں محبت کا پیغام دینا، اس ملک کی یکجہتی کو برقرار رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اس ملک پہ جیسے کل ہم فدا ہوئے تھے اس آفت آنے پہ، آج بھی اس ملک کا بچہ اور مسلمانوں کا ہر بچہ فدا ہونے کو تیار ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم دوسرے کو چاہیے کہ کوئی دوسری باہری کی طاقت اس بنام اسلام، بنام مسلمان ہم کو توڑ کے اس ملک کو کمزور کرنے کی سازش میں کامیاب نہ ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں جیسے کل شریک ہوتے تھے، اور یہی وہ طاقت ہے جس سے دنیا ہلی ہوئی ہے۔ ہمیں اس طاقت کو برقرار رکھیں گے یہ ملک آگے بڑھے گا، اور اگر ہم انٹرنلی کمزور ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے دوسری طاقتوں کو ہم اپنی طرف سے موقع دیں گے۔ ہمیں اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کے لیے کوئی قربانی چاہے ہمسایہ قوم کو دینا پڑے، میجورٹی کو دینا پڑے یا مائنورٹی کو دینا پڑے، اس یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے خاص کر کے خانقاہیں اور ہم سب ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ انسانی قدریں بحال ہوں اور ہم سب ایک ہو کے اس ملک کے اس ترنگے کو پکڑیں اور اس ملک کو آگے کی طرف لے جائیں۔ بڑی خوبصورت بات بتائی آپ نے، اس ملک کے ترنگے کو ہمیں مل کر پکڑنا ہوگا، تبھی یہ جو انیکتا میں ایکتا والی بات ہے یہ لاگو ہو جائے گی۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بڑی خوبصورتی سے آپ نے تمام سوالات کے جوابات دیے، اور میں اتفاق رکھتا ہوں بلکہ جو بھی ان جوابات کو سنے گا وہ بھی ضرور اتفاق رکھے گا، کیونکہ ہمیں اس وقت ضرورت ہی ان ساری چیزوں کی ہے۔ بہت بہت شکریہ منصف ٹی وی میں تشریف لانے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ ملاقات کی آج کی اس قسط میں فی الحال اتنا ہی، جلد ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان، ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ میں لیتا ہوں آپ سے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، نمسکار۔